الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، یہ ہمارے ساتھ ایک فولڈر ہے، مطویہ ہے، جس کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج۔ عربی میں اس کا نام ہے ہاکذا حج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حج کیا۔ اور یہ رسالہ، یہ فولڈر معالی الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ہے۔ چونکہ حج کا موسم آنے والا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس فولڈر کو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ سارے لوگوں کو صحیح علم ہو جائے، سارے لوگ جان لیں کہ حج کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ سارے مخالفات، وہ غلط باتیں جو حج کی اس عظیم عبادت سے جوڑ دی گئی ہیں، لوگ اس سے باز آ جائیں۔ تو شیخ محترم نے جب اس مطویے کو شروع کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مسلمانوں جو بیت اللہ الحرام کی طرف حاجی بن کر جا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے، ان باتوں کی طرف رہنمائی کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان تمام فتنوں سے آپ باز رہیں، ان تمام فتنوں سے بچے رہیں، عافیت کی دولت آپ کو حاصل ہو۔ اسی طرح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی بھی توفیق طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادت کا حج کی عبادت کے مناسک اس طریقے پر بجا لانے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے اس عظیم عبادت کو قبول کرے، اور آپ سب لوگوں کو اپنے ممالک کی طرف، اپنے ملکوں کی طرف سلامتی کے ساتھ اور مقبولین بندوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ملکوں کو واپس کرے۔ میرا خطاب سارے مسلمانوں سے ہے، چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، اور سب سے پہلی چیز جس چیز کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، وہ تقوی ہے۔ تقوی ہے ساری حالتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین میں ثابت قدمی ہو، استقامت ہو، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اور فرائض میں سب سے اہم فریضہ، واجبات میں سب سے بڑا واجب، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے موحد بندے بنے، اور ساری عبادات میں اخلاص کو لازم پکڑیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے، پیروی ہونی چاہیے، باتوں میں، اعمال میں، اقوال میں، اور حج کے سارے مناسک، ارکان، ساری چیزیں اور ساری عبادتیں ویسے ادا کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اور تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ حج کیسے کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ شیخ محترم نے لکھا وَإِنَّ أَعْظَمَ الْمُنْكَرَاتِ وَأَخْطَرَ الْجَرَائِمِ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ۔
اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی مشرک ہو جائے، العیاذ باللہ، شرک کرے۔ سبحان اللہ، شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ تعالی کی عبادت کو کسی اور کی طرف پھیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف حاجی بن کر جانے والوں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، ایک ہی حج کیا ہے، وہ حجۃ الوداع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں سارے مناسک سیکھ لینے کی لوگوں کو تاکید کی اور سکھلا بھی دیا، اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو سارے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ حج کی جو عظیم عبادت ہے اس کو ویسے ادا کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے بتایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی معلم ہیں، مرشد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی آپ لوگوں کے جنت میں داخلے کا سبب ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فالو کرتا ہے، تو اس کے اللہ سے سچے محبت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 56 میں بھی فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا آیت نمبر 13 اور 14 میں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مہین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیہ نمبر 150 پر 8، سورۃ الاعراف آیہ نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ان تمام آیتوں کو سننے والے ترجمے کے ساتھ قرآن میں پڑھ لیں۔ آخر میں شیخ لکھتے ہیں والآیات فی هذا المعنى کثیرہ، اس مضمون سے متعلق آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ میری تاکید ہے سارے لوگوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں سارے کاموں میں، اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں اپنے باتوں میں، اپنے اعمال میں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادتوں، کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد شیخ محترم نے لکھا ہے بیت اللہ کی طرف حج کرنے والوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مکے سے تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مینا کی طرف نکلے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی حج کا تلبیہ کہیں اپنے اپنے قیام گاہوں سے، اور سارے مینا کی طرف نکلے، اور کسی کو طواف وداع کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ سنت یہی ہے کہ جو آدمی بھی حج کا ارادہ کرے مکے والوں میں سے، وہ لوگ جہاں ان لوگوں کے لیے جو مکے میں مقیم ہیں، اور مکے کے علاوہ وہ لوگ جو مکے میں ہوں یا مکے والے ہوں، اور وہ لوگ جو اپنا عمرہ کر چکے ہوں، وہ سارے حاجی 8 ذی الحجہ کو تلبیہ کہتے ہوئے مینا کی طرف نکلیں۔ اب ان پر جب مکے سے نکل رہے ہوں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام جا کر طواف وداع کریں۔ اور پھر یہاں لکھا وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، مستحب ہے، اچھا ہے مسلمان کے لیے جب وہ حج کا احرام باندھے تو وہی کچھ کرے جو میقات سے احرام باندھتے وقت کرتا ہے، یعنی غسل ممکن ہو تو غسل کر لے، خوشبو لگا لے، اور اپنے آپ کو اچھی طرح پاک صاف کر لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا جب انہوں نے احرام کا ارادہ کیا، حج کے احرام کا ارادہ کیا،
اور وہ عمرے کا احرام باندھ چکی تھی اور وہ حیض کی حالت میں آ گئی تھی جب مکے میں داخل ہوئی، اور منا کی طرف جب نکلنے کی بات آئی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں اور حج کا احرام باندھ لیں، اور وہ ویسے کریں جیسے حج قران کرنے والے کرتے ہیں۔ اور جب عرفے کے دن سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب عرفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کوئی ایسے تھے جو تلبیہ کہہ رہے تھے، کوئی ایسے تھے جو تکبیر کہہ رہے تھے، اور جب عرفات کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں اترے جو بالوں کا تھا، اون سے بنا ہوا تھا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ حاصل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں آدمی ٹینٹ میں قیام کر سکتا ہے، چاہے وہ سایہ ٹینٹ کا ہو یا کسی درخت کا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں کو حج کے مناسک بتائے اور لوگوں کو سود سے، انٹرسٹ سے، وڈی کے پیسوں سے ڈرایا، اور جاہلیت کے کاموں سے لوگوں کو بچنے کی تاکید کی، اور سارے لوگوں کو بتایا کہ ان کے خون، ان کے مال، ان کی عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے، چمٹ جانے کی تاکید کی، اور ان کو بتایا کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے، سنت سے جڑے رہیں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ سارے مسلمانوں کے لیے، جو حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وصیت کو لازم پکڑیں اور جہاں کہیں بھی رہیں ثابت قدم رہیں۔ اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے بڑے لوگ، چاہے وہ مسلمانوں کے حکمران ہوں، رولر ہوں، یا مسلمانوں کی تولیت جس سے حاصل ہو، ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پابندی کریں، اور سارے معاملات میں اسی کتاب، اللہ کی کتاب اور حدیث کو حکم بنائیں، اسی کے مطابق فیصلے کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز قصر اور جمع کر کے پڑھا، یعنی 4 رکعات 2 رکعات کر کے عرفہ کے میدان میں، اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھا، پہلے ظہر کی نماز پھر عصر کی نماز، جمع تقدیم کے ساتھ، یعنی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ یہی سنت مبارکہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی بات کو لے کر کبھی کبھار حاجیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، چاہے مینا کے میدان میں ہو، چاہے عرفہ کے میدان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی قصر کے ساتھ، 4 کی جگہ 2 رکعات کر کے، اور دونوں کو جمع کر کے، جمع تقدیم کے ساتھ، یعنی عصر کو آگے کر کے ظہر کے ساتھ، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ ثم توجہ الی الموقف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرفہ کے میدان میں جہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، سارا عرفہ کہیں بھی کھڑے ہو کر آدمی دعا کر سکتا ہے، حاجی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی سواری پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں،
دعا کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرفے کے دن روزے سے نہیں تھے. تو سمجھ میں بات یہ آئی ان المشروع للحجاج ان يفعلوا كفعله في عرفات. تو حاجی لوگ ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں کیا ہے، اور ذکر میں دعا میں مشغول رہیں، تلبیہ کہتے رہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں اٹھائیں اور روزہ نہ رکھیں عرفے کے دن، بس دعا کریں اللہ کے بارگاہ میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سوائے عرفہ کے دن کے. اور یہ دن ایسا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو لے کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے نیک بندے کیسے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے عرفہ کے دن کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، اتونی شعثا غبرا یرجون رحمتی، جو میرے پاس آئے ہیں میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بال پراگندہ ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں. اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی صحیح حدیث ہے انہ قال وقفتها هنا وعرفہ كلها موقف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں عرفے کے پورے میدان میں، لیکن عرفے کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، دعا کرنے کی جگہ ہے، کہیں بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف نکلے اور وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز 3 رکعات کر کے پڑھائی، اور عشاء کی نماز پھر وہی قصر کے ساتھ 2 رکعات پڑھا، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں رات گزارے اور فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز کی سنتیں بھی پڑھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا اور دعا کرتے رہے ہاتھ اٹھا کر، اور کہا کہ گرچہ کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، سارا مشعر حرام، سارا مزدلفہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی جگہ ہے. اسی لیے شیخ محترم نے یہاں لکھا ہے فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مُزْدَلِفَةٍ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا مزدلفہ کہیں بھی آدمی ٹھہر سکتے ہیں، جہاں ٹھہرے ہیں وہیں اللہ تعالی کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالی سے استغفار کریں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوں، جہاں مسجد بنی ہو وہیں جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخر میں ایک بات شیخ محترم نے یہاں لکھی ہے فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا حَرَجْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں اور بیماروں اور بوڑھوں بزرگ لوگ جو کمزور ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آدھی رات کے بعد وہ لوگ مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رات ہی میں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ کمزوروں عورتوں میں سے جو کمزور ضعیف عورتیں ہیں، اسی طرح بیمار ہیں، اور بہت بوڑھے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ رات کے آخری حصے میں مزدلفہ سے منا کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مشقت سے بچ جائیں، بھیڑ بھاڑ کی مشقت سے بچ جائیں، اسی لیے ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رات ہی میں کنکری ماریں، جمرہ پر پہنچ کر کنکری مار لیں، جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کرتی تھیں، اور انہوں نے بتایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ذرا سفیدی پھیل جائے گی، خوب اجالا ہو جائے گا، لیکن سورج نہیں نکلا ہے تو تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے منا کی طرف نکلیں گے، اور جمرہ عقبہ وہاں پہنچ کر 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے، پھر اپنا جانور ذبح کریں گے اور سر کے بال مڑائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے فارغ ہو گئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر کعبۃ اللہ کی طرف چلے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے فتوے پوچھے گئے۔ کسی نے فتویٰ پوچھا کہ انہوں نے کنکری مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، اور کسی نے بال منڈوا لیے ذبح کرنے سے پہلے، اور کوئی ایسے تھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے چلے گئے کنکری مارنے سے پہلے۔ ساروں کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، لا حرج، کوئی بات نہیں ہے۔ قال الراوی، راوی حدیث فرماتے ہیں، فما سئل یومئذ عن شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جس فتوے کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ میں نے آگے کر لیا پیچھے کر لیا، الا قال افعل ولا حرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، کرو کوئی بات نہیں۔ وسألہ رجل فقال، کسی آدمی نے یہ بھی تو پوچھا، یا رسول اللہ سعیت قبل ان اطوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے سعی کر لی بعد میں طواف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حرج، کوئی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے معلوم ہوا کہ حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جمرہ پر کنکری مارے عید کے دن، پھر جانور ذبح کرے، اگر اس کے لیے جانور ذبح کرنا ہو، پھر اپنے بال منڈوائے یا بال ٹرم کرے، قصر کرے، اور بال منڈوانا یہ افضل ہے بال کم کرنے سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا 3 مرتبہ کی ہے جو بال منڈواتے ہیں۔ وَمَرَّةً وَاحِدَةً لِلْمُقَصِّرِينَ، اور بال کم کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ وَبِذَلِكَ حَصَلَ لِلْحُجَّاجِ، اب حج کرنے والے حاجی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں ان کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں تھی اب جائز ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ان کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ جائز کیا ہوتی ہیں؟ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اور
سر ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان سے عورتوں سے ملنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اب مینا سے سیدھے جب کعبۃ اللہ جائیں گے، طواف کریں گے عید کے دن یا عید کے دن کے بعد، اور سعی کریں گے صفا اور مروہ کے بیچ اگر وہ متمتع ہوں، وَبِذَلِكَ اس عمل کے کرنے کے بعد اب احرام کی ساری پابندیاں ان سے ہٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کی پابندی بھی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر حج کرنے والا مفرد ہو، حج افراد کر رہا ہو اور حج قران کرنے والا ہو، تو پہلی سعی ہی اس کے لیے کافی ہے جو اس نے طواف قدوم کے ساتھ کیا ہے، تو دو دو سعی کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ افراد اور حج قران کرنے والے طواف قدوم کے ساتھ اگر سعی نہیں کیے ہوں، وجب علیہ ان یسعى مع طواف الافاضہ، طواف افاضہ کے ساتھ ان کو سعی کرنا پڑے گا۔ ثم رجع الى منا، پھر منا کی طرف واپس آئیں گے، وہاں عید کا باقی دن گزاریں گے، اور اسی طرح ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ 3 دن منا میں رہیں گے، اور جمرات کو کنکری ماریں گے ہر دن زوال کے بعد، اور ہر جمرے کو ہر شیطان کو جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں، ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری مارنے کے ساتھ وہ اللہ اکبر کہیں گے، دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب پہلے جمرہ سے پہلے شیطان کو کنکری مار کر فارغ ہو جائیں گے، اور اسی طرح دوسرے شیطان کو کنکری مار کے فارغ ہو جائیں گے، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے، اور پہلا جمرہ اپنے دائیں جانب ہوگا جب وہ دعا کر رہے ہوں گے، اور دوسرا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ لیکن جب تیسرے شیطان کو کنکری ماریں گے تو وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ ثم دفع في اليوم الثالث عشر بعد رمی الجمرات، اور جب 13ویں دن کنکری مار لیں گے تو زوال کے بعد وہاں سے نکل چلیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مار دیا تو زوال کے بعد ابطح میں قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور پھر وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں ادا کی۔ پھر مکے کی طرف چلے رات کے آخری حصے میں، اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طواف وداع کیا، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ دن جب مدینے کے لیے نکلے تو ذی الحجہ کا 14واں دن تھا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان ساری چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ سنت یہی ہے کہ حاجی ویسا ہی عمل کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کے دوران کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مینا میں تھے، زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارتے رہے، ہر جمرہ کو 7 کنکریاں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ اور سنت یہی ہے کہ پہلے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، اور جہاں ٹھہرے وہاں جمرہ ان کے ڈامیں طرف ہو، اور جب دوسرے جمرہ کو کنکری ماریں تو وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور جمرہ ان کے سیدھے طرف ہو۔ لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر نہ بھی ہو تو چلے گا، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے
اگر ممکن ہو تو کر لے، اگر نہیں ممکن ہو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد آدمی وہاں دعا نہیں کریں گے، اور یہ چیزیں مستحب ہیں لیکن واجب نہیں ہیں۔ اگر موقع نہیں ہے تو بھیڑ بھاڑ میں گھس کر آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آدمی اس طرح عمل کرے، اور تیسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے لکھا ہے فَإِن لَّمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الرَّمْيُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے کہ وہ زوال کے بعد رمی کرے، کنکری مارے، اور یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اور زوال کے بعد سے، تو ایسا آدمی سورج غروب ہونے کے بعد بھی رمی کر سکتا ہے، کنکری مار سکتا ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی آخری دن جب 13ویں دن اگر بھیڑ یعنی اگر 13ویں دن بھیڑ زیادہ ہو، آدمی کنکری مار نہ سکے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی رات میں بھی کنکری مار سکتا ہے۔ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَعَجَّلْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرِ، اگر کوئی آدمی 13 ذی الحجہ تک رہنا نہیں چاہتا، 12 ہی کو وہ جانا چاہتا ہے، تو زوال کے بعد وہ کنکری مارے گا اور پھر مینا سے روانہ ہو جائے گا۔ ومن احب ان يتأخر حتى يرمي الجمار، لیکن اگر کوئی 13 ذی الحجہ تک رہ کر کنکری مار کر اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ تک تھے، اور سنت یہی ہے حاجیوں کے لیے کہ وہ رات مینا میں گزاریں، 11 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کی رات، اور یہ رات گزارنا واجب ہے بہت سارے علماء کے پاس۔ پوری رات نہ صحیح، رات کا اکثر و بیشتر حصہ وہاں گزاریں گے، لیکن اگر کسی کو عذر شرعی ہو، جیسے اس زمانے میں پانی پلانے والوں کو اور راعیوں کو عذر دیا گیا، چھوٹ دی گئی، آج کے زمانے میں کوئی حج کی ڈیوٹی پر متعین ہو جس سے دوسرے کام حاجیوں کے لیے کرنے ہوں، اس کے لیے بھی رخصت مل سکتی ہے، تو اس کا رات میں اگر وہ رات مینا میں نہ گزارے تبھی بھی چلے گا، اگر رات وہ مینا میں نہیں گزار سکتا تبھی بھی چلے گا۔ یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں طواف افاضہ کے لیے، لیکن واپسی میں کبھی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں پھنس جاتے ہیں، وہ رات دیر گئے تک بھی مینا پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو جتنی رات کا حصہ میسر آئے اتنا ہی صحیح وہ مینا میں گزاریں گے۔ لیکن 13 ذی الحجہ کی جو رات ہے، فلا یجب علی الحجاج، حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مینا میں گزاریں۔ بات ہمارے ساتھ ہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مینا میں گزاریں، اگر وہ غروب ہونے سے پہلے اگر مینا سے نکل جاتے ہیں، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ مینا سے نکل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اما من ادرکہ المبیت بمینا فإنه يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال يوم 13 ثم ينفر، اس شخص پر رات مینا میں گزارنا واجب نہیں ہے جو 13 ذی الحجہ کو مینا سورج غروب ہونے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی 13 ذی الحجہ کی رات سورج غروب ہونے تک، یعنی جب 13 ذی الحجہ کی رات شروع ہوئی سورج غروب ہو گیا اور وہ مینا کے میدان میں تھا، تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کے دن میں زوال کے بعد کنکری مارے، پھر اس کے بعد وہ مینا سے نکلے۔ اور اگر کوئی 13 ذی الحجہ کی اور اگر کوئی 14 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں رہ گیا
تو اس کے لیے 14 ذی الحجہ کے دن میں رمی کرنا، کنکری مارنا ضروری نہیں ہے۔ اور جب حاجی مکے سے مدینے کے سفر کا ارادہ کریں یا اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ کریں تو ان پر واجب ہے کہ وہ طواف وداع کریں۔ طواف وداع وہ 7 چکر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی مکہ چھوڑنے سے پہلے اس کا آخری موقع یہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی، اس کا آخری موقع یہ ہو کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اور اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اور اس سے چھوٹ صرف اس عورت کو ہے جو حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں، ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، الا انہ خفف عن المرأة الحائض، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو، وہ عورت جو منسس کی حالت میں ہو، اس کو چھوٹ دے دی، اس کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ومن اخر طواف الافاضہ، اگر کسی نے طواف وداع کرنے میں ڈیلے کیا، فوراً طواف وداع نہیں کیا، اور جب مکہ چھوڑنے لگے تو انہوں نے طواف کیا، وہ ایک طواف 2 طوافوں کی جگہ لے لے گا، یعنی طواف وداع بھی ہو جائے گا اور طواف افادہ بھی ہو جائے گا۔ عموم احادیث سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی نے مکہ چھوڑنے سے پہلے اگر طواف کر رہا ہے تو دونوں طواف اس ایک طواف کے جگہ لے لیں گے۔ آخر میں شیخ محترم نے دعائیہ الفاظ سے اس مطویے کو ختم کیا ہے، اس فولڈر کو ختم کیا ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُوَفِّقَ الْجَمِيعَ لِمَا يَرْضَاهُ، میں اللہ تعالیٰ سے سوالی ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان باتوں کی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں جہنم سے آزادی مل چکی ہے۔ اللہ تعالی ان تمام باتوں پر قادر ہے۔ اور درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں آپ کے تمام اصحاب پر، خاص کر وہ احباب جن کو حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے مرد و خواتین میں سے۔ یہ فولڈر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، معالی الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ کا، اور اس میں انہوں نے اسی طریقے کو بیان کیا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے احباب جو زندگی بھر کے پیسے جمع کر کے حج پر جاتے ہیں، کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کریں۔ بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر ہمیں گمراہ کر تو رہتے ہی ہیں، لیکن حج کے موقع پر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا حج بھی صحیح نہیں۔ کبھی قصر نمازوں کو لے کر اختلاف کرتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی اس پر بحث کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کوشش کریں کسی اچھے صالح نیک متقی آدمی کے ساتھ حج کریں جو صحیح عقیدے والا ہو، تاکہ ہم بھی اس سفر میں صحیح عقیدے والے بن کر واپس لوٹیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں حج کی اس سفر کے بعد بدل گئیں۔ پہلے وہ قبر پرست تھے تو پھر توبہ کر لیا، پہلے کچھ غلط عقائد کے وہ حامل تھے تو غلط عقائد سے توبہ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فولڈر کو ہم سب کے لیے ایسا مفید بنائے کہ ہم سب کا حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔